السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ ہمارے سابقہ ویڈیو میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ، معنی مختصر مفہوم اور اس کے فضائل کے سماعت فرمائے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ، جس کا ترتیب جو ہے قرآن کی ترتیب کے صورتوں کے لحاظ سے دوسرا نمبر ہے، ہم اس کو ترجمے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں پڑا۔ سورہ بقرہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں گائے کے، کیونکہ اس سورت کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے گائے کا ذکر ہے، واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیاتیں ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مدنی اور مکی صورتیں کیا ہیں۔ قرآن شریف نزول کے لحاظ سے دو قسموں پر منقسم ہے، ایک کو مکی صورتیں کہتے ہیں، دوسری صورتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ مکی صورتیں اس صورت کو کہتے ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مدنی صورتیں جملہ 28 ہیں اور مکی صورتیں جملہ 86 ہیں۔ اب خصوصیات کے لحاظ سے مکی اور مدنی صورتوں کو جانیں گے۔ مکی صورتوں کی آیاتیں مختصر ہیں اور اس میں مقفع مسجع سجے سجائے الفاظ ہیں، گویا موتی پورے ہوئے ہیں۔ بہترین طریقے سے فصاحت و بلاغت کا اظہار کیا گیا ہے، اور کیونکہ مکی صورتوں میں مخاطب کفار مکہ مشرکین ہیں، اس لحاظ سے ان کو دعوت توحید دی جا رہی ہے ان صورتوں میں، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کے امتوں کے واقعات اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے کارنامے، ان کے جو ہے کوششیں، اور ان کوششوں میں کچھ لوگ ان کو مانے اور ان کا انجام نیک کیا ہوا، اور جن لوگوں نے ان کو نہیں مانا، انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا، جو تعلیمات توحید پر مشتمل تھے، تو ان کا کیا برا انجام ہوا، ان پہ کیسے کیسے عذابات نازل ہوئے، ان کا بیان مکی صورتوں میں ہم کو ملتا ہے۔ اور مکی صورتوں میں زیادہ تر دعوت توحید کا ہی زیادہ بیان ہے، اور دو قسم کے وہاں پر جو ہے مخاطبت ہے، ایک مومن، ایک جو مسلمان نئے جو ہو گئے تھے ان پر جو مظالم ڈھا رہے تھے اس واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے مخاطب جو ہے مشرکین اور اہل کتاب وغیرہ کے۔ مشرکین زیادہ تھے، کفار مکہ اور قریش۔ تو ان صورتوں میں جو ہے، ان صورتوں جو مکی صورتوں میں جو ہے زیادہ تر وہی جو مخاطب ہیں، مکے کے لوگ، کفار مکہ زیادہ مخاطب ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں مومنین کے علاوہ جو ہے منافقین کا بھی جو ہے بیان آتا ہے۔ یہ منافقین کون ہیں؟ جبکہ جب مدنی صورتوں میں جو ہے مومنوں کے ساتھ جو ہے منافقین کا بیان بھی آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے یہاں پر مدینہ شریف میں جب آپ نے ہجرت فرمائی، مکے سے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ شریف تشریف لائے، تو وہاں پر جو ہے ایک شخص جو ہے عبداللہ ابن ابی جو ہے تھا، جس کو جو ہے لوگ آپ کے تشریف آوری سے پہلے اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے مدینہ کا۔ تو جب آپ آنے کے بعد اس کی جو ہے بادشاہت کا جو بٹھانا چاہتے تھے، اس کے بعد جو ہے بالکل دھری کی رہ گئی، بالکل جو ہے اس بات جو ہے جاتی رہی اس کی بات، اور آپ کو جو ہے آپ جو ایک اسلامی ریاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو ایک اسلامی ریاست قائم فرمائے، تو غرض کے اسلام کی ترقی و ترویج کو دیکھتے ہوئے مدینہ کے
چند منافقین جن کا سردار عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا. یہ لوگ جو ہے ظاہرہ کہنے کو تو مسلمان تھے لیکن اندر سائڈ سے وہ اسلام کے دشمن تھے. ظاہرہ طور پہ جب مسلمانوں سے ملتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو کفاران مکہ سے کہ جو کفاران جو ہے کفاروں سے ملتے، مشرکین سے ملتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ دوگلا پن ان لوگوں میں پایا جاتا تھا. ایسے ہی لوگوں کو جو ہے منافقین کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں منافقین کا ذکر بھی کثرت سے ہم کو ملتا ہے، جبکہ مکی صورتوں میں منافقین کا ذکر نہیں ہے. پھر سورہ بقرہ میں اور مدنی صورتوں میں احکامات الہی قانون شریعت کو بہت کھول کر واضح بیان کیا گیا ہے، اور اس کی آیاتیں بہت لمبی لمبی ہیں، طویل آیاتیں ہیں، اور زبان بالکل آسان، عربی زبان بالکل آسان جو ہے الفاظ میں بیانات کیے گئے ہیں. اور زیادہ احکامات معاملات کی زندگی، کاروبار اور تعلقات، رشتہ داری، نکاح اور طلاق کے معاملات وغیرہ تعلقات کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، ان کے قوانین شریعت بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ ایک مدینہ شریف میں ریاست قائم ہو گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ فوج رکھی جائے، اور فوجی تعلیمات کو بھی اس جو ہے صورت میں بیان کیا گیا ہے. فوجی اور جنگی تعلیمات کو بھی اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے. اور اب آئیے اس کے مختصر سے جب سورہ بقرہ کے فضائل بھی سنیں گے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھنا بہت ہی برکت کا حامل ہے. جس گھر میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. جس گھر میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں 3 دن تک جو ہے شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جادوگر کا جادوگر جو ہے اس گھر والوں پہ نہیں چلتا. اور سورہ بقرہ کا گھر میں پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے. آئیے اب ہم جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم. الف لام میم یہ حروف جو ہے مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے من جانب اللہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کے طرف سے نازل ہونے میں، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے. ہدی للمتقین، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہدایت دیتی ہے متقین کو، جو لوگ پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کے طلبگار ہیں، جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ کتاب ہدایت دیتی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو ہدایت طلب ہی نہ کرے، جو ہدایت کا طلبگار ہی نہ ہو، جو ہدایت کا متلاشی نہ ہو، اس کو کیوں کر جو ہے یہ کتاب ہدایت دی. تو لہذا یہ کتاب وہ ہے جو طلبگار ہدایت، جو ہدایت کی تلاش میں ہیں، ان کو یہ کتاب جو ہے ہدایت دیتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ کیسے ہیں جو ہدایت کے طلبگار ہیں، متقی پرہیزگار کیسے لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو مانتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ کہ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور ان کی دوسری صفات کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو
ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی نازل کیے گئے ہیں، یعنی کتابیں جو آپ سے پہلے بھی کتابیں نازل کیے ہیں اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئے ہیں اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل یعنی قرآن شریف نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا آپ کی طرف سے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے بھی کتابیں نازل کیے گئے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، انہیں آخرت کے حقوق پر انہیں سزا و جزا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان کے بعد جو ہے کافروں کا اور ان لوگوں کا جو ہے جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہیں بلکہ ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، چاہے ان پر بار بار بھی جو ان کو سمجھایا جائے پھر بھی اس کو نہیں مانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کیے اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کو سن کر بھی جو ہے انکار کیے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ ان کو نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر کر دیا ہے، یعنی وہ جو ہے ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں حق بات کو قبول کرنے سے اور حق بات کو سمجھنے سے، اور ان کے کان بھی جو حق بات کے سننے سے جو ہے بالکل معذور ہو چکے ہیں اور وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ وعلی ابصار غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے۔ ان کے آنکھوں، ختم اللہ علیہ قلوب، ان کے قلوب پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی مہر کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں، آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے نشانیوں کو دیکھ کر بھی جو ہے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے جو وجود کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے دیکھتے بھالتے بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، گویا کہ وہ جو ہے شرک اور کفر میں بالکل مضبوط ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے ایمان لانے کے نہیں ہیں، لہذا ان کے دلوں پر ان کی جو ہے سخاوت قلبی کی اور ان کے بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر جو ہے اور ان کے کانوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا ہے، اور وہ جو ہے ہدایت کی طرف نہیں پلٹ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو ہے اس کے بعد میں جو ہے منافقین کا بیان ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دوسرے کلپ میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔